अस्सलाम वालेकुम। उनकी वीडियो सामने आई है जिसमें वो एक पाकिस्तानी वर्कर के बारे में बात कर रही हैं। ये वीडियो पूरी देखिए और गेस कीजिएगा कि ये पाकिस्तान के कौन से सिटी की बात कर रही हैं। और मुद्दा ऐसा शर्मिंदगी वाला है कि इंसान का लालच, इसका हिर्स, हवस, ये हमेशा इसको ज़लील व रुस्वा करते हैं, लेकिन इंसान है कि समझता नहीं। बाज़ औक़ात वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो वो नसीहत के लिए हैं कि हम भी इससे सबक सीखें। खैर, आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके अंदर खातून क्या बोल रही है वो सब आपको बताते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। يا بنات شوفوا سرق جوالي وراح باكستان. بموت جوالي اشتغل انسرق. تخيلوا السالفة معي. هذا في المطار الله يسلمكم قاعدة في أمان الله، طبعا أختكم في الله فاهية، حرفيا اخواتي يجمعون أغراضي وراي. المهم قاعدة أتقهوى عادي، قمت مدري هو ناوي علي من زمان لأني بصيح، والله يا بنات بصيح منقورة. جوال الشغل، واتساب الشغل. تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک سعودی خاتون کا موبائل فون چوری ہو گیا، تو اس کے بعد وہ مسلسل انتظار میں تھی کہ جیسے ہی میرا موبائل واپس آن ہوگا تو میں اس کو ٹریس کروں گی، کیونکہ میں نے اس کے اندر ٹریکنگ آن کی ہوئی تھی۔ تو یہ مختلف ڈیوائسز ہیں، ان کے اپنے سافٹ ویئرز بھی ہوتے ہیں اور ان کو کوئی اور سافٹ ویئر بھی استعمال ہو جاتے ہیں ان کے اندر، تو ڈیوائس کو ٹریک کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو یہ جو پاکستانی بھائی وہ بتا رہی ہیں، اور آپ نے ایڈریس بھی دیکھا، یہ لاہور کا علاقہ ہے، تو وہ جناب یہ موبائل فون لے کے چلے گئے اور اب شاید وہاں پہ جا کے کسی کو گفٹ دے دیں گے کہ یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، لیکن ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ اس کے اندر ٹریکنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ ٹریکنگ بعض اوقات آپ موبائل کو ریسیٹ بھی کر دیں پھر بھی وہ ٹریک ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کی IMEI نمبر ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں اور طریقہ کار ہیں۔ لیکن اگر یہ اسی طرح استعمال کرتے رہیں اور وہ خاتون اگر پاکستان میں کسی ریفرنس کے ذریعے درخواست دیتی ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ کارروائی ہوگی۔ اب موبائل فون کی قیمت ہو سکتا ہے 50,000 روپے یا 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ہو، لیکن جو انسان یہ چوری کرتا ہے نا، وہ دنیا میں اس کا بھگتان بھگتتا ہے کہ وہ 2-3 لاکھ کی چیز چراتا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کے نکلتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہم سعودی عرب میں کام کر رہے تھے اور ایسا ہی ایک موبائل راستے پہ گرے ہوئے ملا کسی ہمارے دوست کو، اور مجھے اس نے شام کو بتایا کہ یار مجھے یہ موبائل ملا ہے۔ وہ سیمسنگ کا موبائل تھا، تقریباً اس کی قیمت کوئی 70-80 ہزار روپے تو ہوگی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یار ایسا کرو کہ جس جگہ ہم نے کام کیا ہے وہاں سب ہمیں جانتے ہیں، تو آپ کل جاؤ اور مسجد میں یا کسی کو کہہ دو، جس کا ہوگا وہ آ کے لے جائے گا۔ اس نے کہا نہ، میں موبائل واپس کروں؟ میں تو نہیں کروں گا، میں تو بھیجوں گا پاکستان۔ تو میں نے ان سے بہت منت سماجت کی، میں نے کہا یار نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانے۔ خیر وہ موبائل تھا تقریباً کوئی 700-800 ریال کا۔ تو اس کے بعد میرے عزیز دوستو، چند مہینوں کے بعد اس بندے کا 1200 ریال جیب سے کہیں گر گیا، اور اس کو بہت افسوس کہ میری تو یہ تقریباً 1 مہینے کی سیلری ہے۔ تو میں نے اس سے اس وقت نہیں کہا، یا اس کے وہ جلے پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے، میں نے نہیں کہا، لیکن بعد میں نے ایک روز اسے کہا تھا، میں نے کہا میرے عزیز، جب آپ کسی کا موبائل خود غبن کر رہے تھے تو میں نے اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کو کوئی اور نقصان دے گا، یہ کام نہ کرو، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ کہتا ہاں یار میں نے بہت، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کریں، اب تم پاکستان بھیج چکا ہوں۔ میں نے کہا اب تم یہ دعا کرو کہ کسی طریقے اس کا اصل مالک تمہیں مل جائے تو تم اس کو اس کے موبائل کے بقدر رقم لوٹاؤ، اگر نہیں لوٹا سکتے تو معافی مانگو، کوئی صورت نکالو، ورنہ آخرت میں بھی اس کا نقصان تمہارے ذمہ ہے۔ تو پاکستانی بھائی یہ جو جن کے بارے میں خاتون بات کر رہی ہیں، موبائل فون لے گئے ہیں شاید اپنی لالچ اور حرص کی ہاتھوں مجبور ہو کے، لیکن وہ جو روزے حساب اور روزے محشر میں جوتے پڑنے ہیں نا، وہ بڑے ہی سخت اور بڑا انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ اس کو اگر انسان یاد رکھے نا، اسی لیے تو کہتے ہیں، فرمایا گیا کہ موت تمام بیماریوں اور گناہوں کا علاج ہے، کہ موت کو اگر بندہ یاد رکھے تو موت اگر یاد رہے نا تو پھر انسان اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ مر کے بس کہانی ختم، پھر نہیں اٹھنا، تو پھر وہ دنیا میں یوں ہی کرتا ہے، چوری چکاری، دھوکہ، ڈکیتی اور دوسروں کے معاملات میں تانک جھانک۔